रमज़ान المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ ہر طرف عبادت، روزے اور رحمتوں کا سما تھا۔ لوگ مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، دعائیں مانگتے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے۔ لیکن ایک گاؤں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ان سب سے بے خبر تھا۔ اس کا نام عمر تھا اور وہ اپنے گاؤں کا سب سے امیر اور طاقتور شخص تھا۔ عمر کو اپنی دولت اور طاقت پر بہت ناز تھا اور وہ غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ اس کا دل ظلم و ستم سے بھرا ہوا تھا اور وہ کسی کو بھی اپنا مقابل سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں عمر نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی جس کا نام احمد تھا اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ احمد بہت غریب تھا اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے عمر سے مدد مانگی، لیکن عمر نے اسے ٹھکرا دیا اور کہا، تم جیسے غریبوں کو میری دولت کی ضرورت نہیں، اپنی قسمت پر رونا بند کرو اور محنت کرو۔ احمد نے کہا، میں نے بہت محنت کی ہے لیکن میری قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، برائے مہربانی مجھ پر رحم کریں۔ صاحب عمر نے اس کی بات سنی کر دی اور اسے مارتے ہوئے کہا، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، تم جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی دولت پر نظر رکھتے ہو۔ احمد دل ٹوٹ کر واپس چلا گیا۔ وہ بہت غمگین تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کے بچوں کو بھوک سے بچائے۔ اسی رات عمر کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تاریک جگہ پر کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ وہ بہت خوفزدہ تھا اور چلانے لگا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے سامان کھڑا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے، عمر، تم نے اپنی زندگی میں ظلم کیا ہے، تم نے غریبوں کو ستایا ہے اور ان کی مدد نہیں کی، اب تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ عمر نے کہا، میں نے کیا ہے؟ میں تو صرف اپنی دولت کا حق ادا کر رہا تھا۔ فرشتہ نے جواب دیا، تمہاری دولت تمہارے لیے آزمائش تھی، لیکن تم نے اسے غریبوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تم نے رمضان کے مہینے میں بھی رحم نہیں کیا، اب تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ عمر بہت خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے ایک موقع دے تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کر سکے۔ اگلے دن عمر نے احمد کو تلاش کیا اور اسے اپنے گھر بلایا۔ احمد بہت خوفزدہ تھا، لیکن عمر نے اسے تسلی دی اور کہا، مجھے اپنے اعمال پر شرمندگی ہے، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ احمد نے کہا، آپ نے مجھے مارا اور میری مدد نہیں کی، میرے بچے بھوکے ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عمر نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے کچھ رقم لایا ہوں اور میں تمہیں اپنے کاروبار میں ملازم رکھوں گا، تمہارے بچوں کو تعلیم دلاؤں گا اور تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ احمد بہت خوش ہوا اور اس نے عمر کا شکریہ ادا کیا۔ عمر نے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اس نے رمضان ہفتہ کے روزے کا شکریہ ادا کیا کہ باقی دنوں میں غریبوں کی مدد کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا عہد کیا۔ رمضان کے آخر میں عمر نے اپنے گاؤں میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں تمام غریبوں کو مدعو کیا گیا۔ اس نے کہا، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن اب میں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن سے عمر کی زندگی بدل گئی۔ وہ ایک ظالم شخص سے ایک رحمدل انسان بن گیا اور اس نے اپنی دولت کو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ اس کی توبہ قبول ہوئی اور اسے اللہ کی رحمت نصیب ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ صرف روزے رکھنے کا وقت ہے، بلکہ یہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں، مسکینوں اور مظلوموں کی مدد کریں اور اللہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ رحمت کے طلبگار بنیں، ظلم اور بے رحمی سے دور رہیں، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ رمضان کی برکت سے
ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بن سکتے ہیں۔